السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلہ الذین قاموا بنصرت الدین القویم، اور درود و سلام ہو آپ کی آل کے ان لوگوں پر جو معتدل اور ٹھوس دین کی مدد کو لے کر اٹھے۔ یہ عبارت بھی ما قبل کے قول علی من اختص پر معطوف ہے، اسی پر معطوف ہے۔ لفظ آل سے مراد کیا ہے؟ تو ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان نے کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ آل نبی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت یعنی آپ کی ازواج مطہرات اس سے مراد ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس سے مراد ہے، کہ آل سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آل نبی سے مراد ہر مومن متقی مراد ہے، ہر مومن متقی جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، ہر مومن متقی آل سے مراد ہے۔ اور اس مقام پر یہی تیسرا والا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر۔ ہر مومن متقی مراد لیا جائے آل سے۔ اس لیے کہ نبی کے آل اور اہل وہی انسان ہوتے ہیں جو دین میں ان کے تابع ہوں، دین میں ان کے فرما بردار ہوں۔ تو یہاں پر یہ تیسرا والا معنی مراد لینا کیوں زیادہ بہتر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتن نے جو منار کے ماتن ہیں، انہوں نے درود و سلام کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر نہیں فرمایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آل پر، آپ کے آل پر صلاۃ و سلام کا ذکر ہے، لیکن صحابہ کرام کے صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ صحابہ بھی درود و سلام کے مستحق ہیں۔ اس لیے آل سے ایسا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے کہ جو معنی کے اعتبار سے صحابہ کرام پر بھی درود و سلام ہو جائے۔ شارح نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان نے دین کی تعریف ذکر فرمائی ہے۔ دین کی تعریف کی کہ وہ ایسا قانون الہی ہے جو عقل والے لوگوں کو ان کے اختیارات کے ذریعے بھلائی کی جانب لے جائے۔ وضع یہ مصدر ہے لیکن موضوع اسم مفعول کے معنی میں ہے، تو ایسا دستور الہی ہے، ایسا قانون الہی ہے جو عقل مند لوگوں کو ان کے اختیار کے ذریعے رضا الہی تک لے جاتا ہے، خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے، وہ دین کہلاتا ہے، دین۔ دیکھیے ترجمہ فرماتے ہیں وعلی آلہ، اور درود و سلام و آپ کے آل پر، الذین قاموا بنصرت الدین القویم، جو اٹھے دین قویم کی مدد کے لیے،
عطف علی قولہ علی من اختص، یہ معطوف ہے ما قبل کے قول پر. والآل اہل بیتہ، اور آل سے مراد اہل بیت یعنی ازواج مطہرات ہے. او عطرتہ، یہ آپ کے خاندان، آپ کے اولاد. او کل مومن تقی، یا ہر مومن متقی مراد ہے، ہر مومن متقی. وَهُوَ الْأَنْسَبُ ہا ہنا، اور یہاں پر یہی تیسرا والا معنی مراد لینا زیادہ لائق ہے. لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَعَرَّض لِذِكْرِ الْأَصْحَابِ فِي الصَّلَاةِ، اس لیے کہ مصنف نے اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے درود و سلام میں. فَكَانَ الْأَوْلَى هُوَ التَّعْمِيمُ، تو بہتر ہے عموم کا رکھنا. وَالدِّينُ هُوَ وَضْعٌ إِلَٰهِيٌّ، اور دین وہ وضع الہی ہے. وضع موضوع کے معنی میں وہ ہے جو وہ وضع کیا گیا ہو اللہ رب العزت کی جانب سے. سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، جو لے جانے والا ہے عقل والے لوگوں کو ان کے اختیارات کے ذریعے خیر بالذات کی جانب. وہو یشمل العقائد والاعمال، اور یہ عقائد اور اعمال سب کو شامل ہوتا ہے. عقائد پر بھی بولا جاتا ہے اور اعمال پر بھی بولا جاتا ہے. وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، ایسے ہی اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، چاہے وہ دین اسلام ہو یا اس کے علاوہ دوسرے ادیان ہو. دین کا اطلاق ہر دین پر، ہر مذہب پر ہوتا ہے. اور ایک لفظ بولا جاتا ہے اسلام. اسلام یہ مخصوص دین پر بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ مخصوص دین ہوتا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے. فرماتے ہیں والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام یہ دین مخصوص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَلَعَلَّهُ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ، اس عبارت کے ذریعے ایک اشکال کا جواب دیا ہے. اشکال یہ ہے کہ دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا. تو ماتن کا جو قول ہے وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ، اس کا مطلب اب یہ نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے جو لوگ ہیں، وہ آل سے مراد چاہے ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد ہوں یا ہر مومن متقی مراد ہو. تو آل کے لوگ ہر دین کے مدد کرنے والے رہے ہوں، ہر دین کے مدد کرنے والے، چونکہ دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، ہر دین پر بولا جاتا ہے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے آل کے لوگ تمام ادیان کے مددگار رہے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور ناصر ہیں، مددگار اور ناصر ہیں. تو اس کا جواب شارع ملا جیون علی رحمت و رضوان نے دیا ہے، اور فرمایا کہ ماتن نے دین کی صفت قویم ذکر فرمائی ہے. متن کی عبارت دیکھیے وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، تو دین کی صفت قویم ذکر فرمائی. قویم اور قویم کے معنی مستقیم اور معتدل کے ہیں، اور یہ ما قبل میں آپ پڑھ چکے ہو کہ دین مستقیم اور درمیانہ اور معتدل دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. تو اس صفت کے ساتھ اعتدال کی صفت سے موصوف دین اسلام ہی ہے، ورنہ تو دوسرے جو دین ہیں ان میں کسی میں بہت زیادہ افراط ہے، کسی میں بہت زیادہ تفریط ہے. جیسے کہ کچھ مثالیں دین موسوی اور دین عیسوی کی آپ نے پڑھی ہیں. تو لہذا ماتن کا قول قویم یہ دین کی صفت ہے، تو یہ صفت کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین سے مراد دین اسلام ہے، ایسا دین ہے جو دین کے مستقیم ہے اور معتدل ہے، اور وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو جب اس سے مراد دین اسلام ہے تو آل رسول کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی اسی دین کی مدد کرنے والے ہوں گے، اور یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا.
وَلَعَلَّهُ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ، اور شاید اس کا وصف قویم لانے میں اشارہ ہے الیہ، اسی کی جانب، لأن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامہ، اس لیے کہ دین اسلام ہی موصوف ہے استقامت کی صفت سے۔ ثم اعلم ان اصول الفقہ له حد اضافی وحد لقبی وغایت وموضوع، پھر جان لو کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے اور ایک حد لقبی ہے، اور ایک غرض و غایت ہے اور ایک موضوع ہے۔ ابتدائی کتاب میں تفصیل سے آپ اصول فقہ کی دونوں تعریفیں بھی سن چکے ہیں، موضوع بھی پڑھ چکے ہیں، اور غرض و غایت کے تعلق سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ شارح علی الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی تصنیف اور تالیف کو شروع کرنے کے لیے اس فن کی تعریف معلوم ہونا چاہیے، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے لکھنے کا، وہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس فن کا موضوع کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ان تینوں کے بارے میں تفصیل سے ابتدائی کتاب میں شروع کے اسباق میں بیان کر چکا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ نور الانوار چونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے اور اس کا جو متن ہے منار وہ بھی اصول فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ کا متن ہے، بہت مختصر رسالہ ہے، لیکن ماتن صاحب منار نے ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ صاحب منار نے اپنی کتاب میں نہ تو اصول فقہ کی تعریف کو ذکر کیا ہے، نہ حد لقبی ذکر کی ہے، نہ حد اضافی کو ذکر کیا ہے، اور نہ ہی اس کے کس موضوع کو ذکر کیا ہے، اور نہ اس کی غرض و غایت کو ذکر کیا ہے۔ تو جب ماتن صاحب منار نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے تو ہم نے بھی انہی کے طریقے پر ان چیزوں کو ترک کر دیا ہے اور ان کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، تو شارح نے اصول فقہ کی تعریف یہاں پر بھی ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصول فقہ ایسا علم ہے کہ جس میں احکام شرعیہ کو دلائل شرعیہ سے ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے کہ دلائل شرعیہ کے ذریعے احکام شرعیہ کو کیسے ثابت کرنا ہے، کیسے ان کی تفریع ہونا ہے، کس اعتبار سے کس دلیل سے مسئلے کو ثابت کیا جائے گا، اس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ یہی اصول فقہ ہے جس کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے موضوع کے بارے میں 3 اقوال ہیں، یہ بھی بتایا تھا کہ پہلا قول یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف دلائل ہے، دلائل قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف احکام ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دلائل اور احکام دونوں کا مجموعہ یہ اصول فقہ کا موضوع ہے، دونوں کا مجموعہ اصول فقہ کا موضوع۔ تیسرا والا قول کہ دلائل اور احکام دونوں کا مجموعہ اصول فقہ کا موضوع ہے، یہی قول زیادہ بہتر ہے، مختار مذہب ہے۔ لیکن بیٹا اس پر ایک اعتراض ہوگا، وہ اعتراض یہ کہ جب اصول فقہ کا موضوع دلائل ہے اور احکام دونوں کا مجموعہ ہے تو اب موضوع میں تعدد ہو گیا، یعنی 2 موضوع ہو گئے، ایک دلائل اور دوسرا احکام 2 موضوع ہو گئے۔ تو اب تعدد موضوع کی بنیاد پر تعدد علم لازم آئے گا، کیونکہ اگر موضوع میں تعدد ہو تو یہ علم کے تعدد پر دلالت کرتا ہے، تو اب جب اصول فقہ کے موضوع 2 ہیں تو گویا کہ اصول فقہ بھی 2 علم ہوں گے، ایک علم نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔
اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ تعدد موضوع تعدد علم پر دلالت کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تعدد موضوع تعدد علم پر اس وقت میں دلالت کرتا ہے جبکہ دونوں موضوع کے درمیان ذات کے اعتبار سے تضاد اور تغایر ہو کہ اگر دونوں موضوع ذات کے اعتبار سے متغیر ہیں، متضاد ہیں، ایسے وقت میں تعدد موضوع تعدد علم پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس مقام پر دلائل اور احکام کے درمیان ذات کے اعتبار سے تغایر اور تضاد نہیں ہے بلکہ اتحاد ہے، اتحاد، اگرچہ فرق اعتباری ان میں موجود ہے، اور ان دونوں کے درمیان ذات کے اعتبار سے اتحاد یہ ہے کہ یہاں پر موضوع میں اس بات کا لحاظ ہے، اس بات، اور اس بات یہ مصدر ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، کبھی فاعل کے اور کبھی مفعول کے۔ تو دلائل کے اعتبار سے اس بات مثبت مصدر فاعل کے معنی میں ہے، اس بات جو مصدر ہے وہ مثبت اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور احکام کے اعتبار سے اس بات مصدر مثبت مفعول کے معنی میں ہے۔ اب اس کے اعتبار سے دلائل ثابت کرنے والے ہوں گے اور احکام کو ثابت کیا جاتا ہے، تو اب حاصل کلام یہ نکلے گا کہ اس بات دلائل اور احکام دونوں میں ملحوظ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ دلائل کی طرف وہ فاعل کے معنی میں ہو کر مضاف ہے اور احکام کی طرف مفعول کے معنی میں ہو کر مضاف ہے۔ جب دونوں میں اس بات کا معنی ملحوظ ہے تو اب دونوں ذات کے اعتبار سے متحد ہوئے اگرچہ فرق اعتباری موجود ہے۔ جب دونوں ذات کے اعتبار سے متحد ہیں تو اب تعدد موضوع لازم نہیں آئے گا، جب تعدد موضوع لازم نہیں آئے گا تو تعدد علم کا اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا۔ فرماتے ثم اعلم ان اصول الفقہ له حد اضافی، پھر جان لو کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے اور ایک حد لقبی ہے، وغایت وموضوع، اور ایک غرض و غایت ہے اور ایک موضوع ہے۔ ولما لم يذكره المصنف طویناه على غرضه، اور جب مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے تو ہم نے بھی انہی کے طریقے پر اس کو لپیٹ دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔ ولكن لابد ہا ہونا، لیکن یہاں پر ضروری ہے من ان علم، یہ کہ جان لیا جائے ان علم اصول الفقہ، کہ علم اصول فقہ علم یبحث فیہ عن اثبات الادلہ للاحکام، کہ ایسا علم ہے کہ جس میں احکام شرعیہ کو دلائل سے ثابت کرنے کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ فموضوعه علی المختار هو الادلہ والاحکام جمیعا، تو اس کا موضوع مختار مذہب پر وہ ادلہ اور احکام دونوں کا مجموعہ ہے۔ الاول من حیث انہ مثبت، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے، پہلے والے یعنی ادلہ اس حیثیت سے کہ ثابت کرنے والے ہیں، اور دوسرے یعنی احکام من حیث انہ مثبت، اس حیثیت سے کہ وہ ثابت ہو شدہ ہیں، ان کو ثابت کیا جاتا ہے، اور ادلہ ثابت کرنے والے ہیں۔ تفصیل بتا دی کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں ہے، اس اعتبار سے ان دونوں میں اتحاد ہے۔ تو قول صحیح کی بنیاد پر ادلہ اور احکام دونوں کا مجموعہ علم اصول فقہ کا موضوع ہے۔